السلام علیکم۔ عثمان خان آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں سینا، شام اور اردن تک پھیلی تھیں، لیکن فلسطین وہ جگہ تھی جہاں سے برطانوی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑی۔ جس وقت برطانوی جنرل ایلنی نے 1917 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا تو ہندوستانی فوجی ایلنی کی فوج کا حصہ تھے۔ ہندوستانی فوج پہلی جنگ عظیم میں فلسطین کے کئی علاقوں میں ہونے والی اہم لڑائیوں کا حصہ بنی، یہاں تک کہ ہندوستانی فوج کے میجر دلپت سنگھ کو آج بھی حیفا کی جنگ کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جب پاکستان اور بھارت علیحدہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت متحدہ ہندوستان کے فوجیوں نے مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین میں ہونے والی دونوں عالمی جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ تقریباً 1.5 لاکھ فوجیوں کو موجودہ مصر اور اسرائیل کے محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے 1918 کی فلسطین مہم میں بھی حصہ لیا۔ کامن ویلتھ وار گریس کمیشن کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں 13,02,394 فوجی شامل ہوئے، جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، یعنی متحدہ ہندوستان، یعنی دوسرے لفظوں میں بر صغیر پاک و ہند۔ جبکہ دوسری جنگ عظیم میں یہ تعداد اور بھی بڑھ گئی اور ہندوستانی فوج 25 لاکھ کی تعداد میں دوسری جنگ عظیم میں کود پڑی۔ جب پاکستان اور بھارت متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر پاک و ہند کا حصہ تھے، اس وقت پنجاب بھی بہت بڑا ہوا کرتا تھا اور ایک ہی ہوا کرتا تھا، یعنی بھارتی اور پاکستانی پنجاب ایک تھے، اور اس پنجاب کے فوجی سب سے زیادہ یعنی بڑی تعداد میں حیفا اور فلسطین کی دیگر لڑائیوں میں شامل ہوئے۔ اگرچہ زیادہ تر فوج کا تعلق پنجاب سے ہی تھا، لیکن ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید زیادہ تر فوجی سکھ تھے، یعنی سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ برطانوی فوج میں موجود وہ فوجی جن کا تعلق پنجاب سے تھا وہ پگڑی پہنتے تھے، یعنی یہ ان کے فوجی یونیفارم یا پھر وردی کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ہندوستان سے باہر کی دنیا سب کو ایک ہی سمجھتی تھی۔ اور ویسے بھی پاکستانی اور بھارتی پنجابی آج بھی کلچر کے حوالے سے بہت زیادہ معاملوں میں ایک دوسرے سے گہری مماثلت رکھتے ہیں، اور زبان کے حوالے سے بھی ان میں گہرا رشتہ اور محبت پائی جاتی ہے۔ سکھ پنجابی ہوں یا مسلمان پنجابی، جب یہ ایک ہی پنجاب میں رہتے تھے تو ان کی زمین اور آبادی ہندوستان میں سب سے بڑی ہوا کرتی تھی، یعنی 4 لاکھ مربع کلومیٹر کا پنجاب ہوا کرتا تھا، یعنی ہندوستان میں کسی دوسری قوم کے پاس اتنا بڑا رقبہ نہیں تھا، اور ان کی تعداد بھی باقی تمام قوموں سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت کے متحدہ پنجاب کا رقبہ اگر دیکھا جائے تو وہ آج کی دنیا میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے ملکوں سے بڑا تھا۔ سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، اسرائیل، سویڈن، لبنان، فلسطین، نیدرلینڈ، ڈنمارک، آسٹریا، پرتگال، کروئیشیا، البانیہ، اگر ان سب ملکوں کا رقبہ آپس میں ملا لیا جائے تو متحدہ پنجاب کا رقبہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور متحدہ پنجاب کی آبادی آدھے یورپ سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ان دونوں پنجابوں کی آبادی اگر آپس میں گن لی جائے تو یہ آدھے یورپ سے زیادہ بنتی ہے۔ برطانوی فوج میں جو ہندوستانی فوج کے یونٹ شامل تھے انہیں امپیریل سروس ٹروپس کہا جاتا تھا۔ 1918 کی جنگ حیفا میں ہندوستانی فوج نے اہم کردار ادا کیا، جس میں گھڑ سواروں کی بڑی تعداد تھی۔ پٹیالہ لانسر، جس میں سکھ فوجیوں کی بڑی تعداد تھی، وہ اس جنگ میں فوج کا حصہ تو تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اگرچہ جنگ عظیم میں پنجابی اور ہندوستانی فوجیوں کا اہم کردار تھا، لیکن پنجابی فوج نے جنگ حیفا میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پگڑی والے ہندوستانی فوجی مسجد الاقصی کے باہر تعینات ہیں۔ یروشلم کی یہ تصویر ہے اور اسی وقت لی گئی ہے جب یہ تعینات تھے، کیونکہ مسجد اقصی یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ عرب مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس مقام تھا، اور یہاں اکثر مسلح حملے اور بم دھماکے ہوا کرتے تھے۔
لہٰذا ہندوستانی فوج کو غیر جانبدار سمجھ کر یہاں تعینات کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ اس وقت برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ جو لوگ بھی یہاں آتے تھے یہ فوجی ان کی تلاشی لیا کرتے تھے۔ فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے اطراف و جوانب میں جو ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے، ان فوجیوں کی آخری یادگاریں موجودہ ناجائز ریاست اسرائیل میں 4 مختلف قبرستانوں میں بنائی گئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی یاد کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے ناموں کے ساتھ پتھر بھی نصب کیے گئے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں موجودہ ناجائز ریاست اسرائیل میں تعینات ہندوستانی فوجیوں کی تصاویر جب سے سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں، دنیا انہیں دیکھ کر حیرت زدہ ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین حضرت بابا فرید گنج شکر سے جڑی ہوئی یادگار بھی موجود ہے۔ ہندوستانی فوجی دوسری عالمی جنگ کے دوران چونکہ برطانوی فوج کا حصہ تھے اور برطانوی فوج کے زیر قبضہ علاقہ یہی تھا، لہٰذا ہندوستانی فوجی لیبیا، مصر، لبنان اور دیگر علاقوں سے علاج اور آرام کے لیے یروشلم آتے تھے، اور یہ فوجی انڈین ہاسپائس میں قیام کرتے تھے، اور اس جگہ کو بابا فرید ہاسپائس بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سن 1200 میں اس مقام پر تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے چلہ کاٹا تھا۔ یہ تصویر اسی مقام کی ہے۔ ناظرین، ہم ایسی بہت سی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے اور آپ کو وقت پر میسر ہو۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ عثمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔